تو آج کا ٹاپک جو ہے وہ اگین ایک کامن ٹاپک ہے لیکن بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ آج کے ٹاپک کا آج کے مضمون کا نام ہے ماں باپ، پیرنٹس، ماتا اور پتا۔ ہمیں اپنی ماں کی دعاؤں کا، ماں کی قدر کا ہمیں اندازہ کرنا پڑے گا۔ ہمیں سمجھ میں اللہ ہمیں سمجھا دے کہ ماں کو اللہ نے کیا رتبہ رکھا ہے۔ یہ ماں ہے، اللہ نے باپ کا کیا رتبہ رکھا ہے کہ فرمایا کہ ماں کے پہرو تیرے جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ باپ جنت کا دروازہ ہے، دروازہ کھلے گا نہیں اگر باپ ناراض ہے۔ ہاں، کیا زندگی آج ہمارے نوجوانوں کی، کہاں مست ہو گئے موبائل میں، انٹرنیٹ میں، کچھ پتہ نہیں ماں باپ کا کیا حق ہے، کون سمجھائے گا، کس کے پاس ٹائم ہے۔ اللہ نے کیا رتبہ دیا باپ کو۔ لکھا ہے روایت میں، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئے، ان کے ساتھ جو ہے ایک بڑے میاں بھی تھے، ایک بڑی بزرگ بھی تھے۔ تو بات چیت ہونے کے بعد پھر اللہ کے نبی نے ان صحابہ سے پوچھا، یہ بزرگ کون ہیں، یہ تمہارے ساتھ آئے ہیں، یہ بزرگ، یہ بڑے میاں کون ہیں؟ وہ کہنے لگے یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے والد ہیں، میرے فادر ہیں۔ اللہ کے نبی نے 4 نصیحتیں کی، یہ 4 کہ ان کو برا نہ کہنا، ان کا نام لے کر نہ پکارنا، ان سے پہلے نہ بیٹھنا۔ یہ رتبہ دیا ہے باپ کا کہ باپ کا کیا رتبہ ہے، باپ کا کیا رتبہ ہے، سمجھایا ہے ہمیں کہ دیکھو باپ ہے یہ، ہاں، کہ جنت کا دروازہ ہے تمہارا باپ، جنت کا دروازہ ہے۔ Your father is the door of your heaven. You cannot enter into heaven without opening the door, and the door is your father. آپ کے باپ آپ کے جنت کا دروازہ ہے۔ جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو، ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ایک باپ سردی کے موسم میں جس ٹائم اولاد آرام کر رہی ہوتی ہے اپنے نرم نرم بستروں میں، اس ٹائم وہ باپ کتنی محنت کر اس سردی کے ٹھنڈی دنوں میں، ٹھنڈی راتوں میں اپنی اولاد کے لیے رزق کی محنت کرتا ہے۔ ایک باپ تپتی ہوئی دھوپ میں، پسینوں میں کس طرح اپنی اولاد کو، اور خود کپڑے نہ پہن کر اپنی اولاد کو اچھے کپڑے پہناتا ہے۔ یہ باپ کا درجہ رکھا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہاں، ہمیں پتہ نہیں، اگر میں یہاں پر آپ لوگوں کو بتانا شروع کروں کہ کتنے بڑا اجر رکھا ہے اللہ نے، تو شاید وقت کا پتہ نہ چلے۔ ایک تابعین ہے، مجھے یاد آ گیا تو بتانا چاہوں گا، سب لوگ نے شاید سنا بھی ہوگا، لوگ دیکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ حضرت اویس قرنی، یہ ایک واحد تابعین ہیں جنہوں نے دور نبوت پایا ہے، جو اللہ کے نبی کے دور میں تھے، لیکن صحابی کا لقب اس نے نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی کا دیدار نہیں کر سکے۔ اور کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے نہیں کر سکے کیونکہ ان کی ایک ماں تھی، ان کی ایک والدہ تھی۔ اللہ کے نبی سے خط و کتابت میں خط کے ذریعے بات ہوتی تو اللہ کے نبی ان سے ہمیشہ یہ کہتے کہ وہیں رہو، اپنی ماں کی خدمت میں رہو، میرے پاس آنے سے زیادہ اجر تمہاری ماں کی خدمت ہے، وہیں رہو۔ اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے لیکن اللہ کے نبی کو دیکھ نہیں پائے۔ تو دور صحابہ پایا لیکن تابعین میں سے اس لیے ہیں کیونکہ ماں کی خدمت میں رہے، اور اللہ کے نبی کو اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلا لیا۔ کیا درجہ لکھا ہے روایتوں میں کہ فرمایا، جب روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب حضرت اویس قرنی کا گزر ہوگا جنت والے لوگوں کی قطار میں، تو حکم ہوگا حضرت اویس قرنی کے لیے کہ اویس ٹھہر جائیں، باقی سب لوگ جنت میں چلے جائیں۔ تو باقی سب لوگ جنت میں چلے جائیں گے، حضرت اویس ٹھہر جائیں گے، اور حسرت میں ہوں گے، حیرت میں ہوں گے، اور سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی ایسا کیا ہو گیا کہ مجھے روک دیا گیا، باقی سب سے کہا جنت میں چلے جائیے، ایسی کیا بات ہو گئی؟ جب سب لوگ داخل ہو جائیں گے تو پھر بارگاہ الہی میں عرض کریں گے، اے اللہ مجھے روک دیا، کیا بات، مجھ سے کیا خطا ہوئی؟ ارشاد ہوگا، دیکھو اویس قرنی، یہ لوگ کھڑے ہیں، یہ سب ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے۔ یہ تمہارے ارد گرد لوگ کھڑے ہیں، ان سب کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن
جن کے لیے تم اشارہ کر دو گے ان سب کو تمہارے طفیل جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ رتبہ ہے تمہارا اویس۔ کیوں ملا یہ رتبہ؟ کیوں ملا یہ رتبہ؟ ہاں، پاؤنڈ بنانے سے، پیسے بنانے سے، بڑا گھر بنانے سے، بڑا سیٹ اپ بنانے سے نہیں، 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 بہت ساری تہجد پڑھنے سے نہیں، بہت سارے روزے رکھنے سے نہیں۔ کیوں ملا یہ رتبہ؟ کیوں ملا یہ اعزاز؟ کہ ماں کی خدمت کرنے سے۔ ماں کے بڑے خدمت گزار تھے، ماں کے بہت خدمت گزار تھے، اپنی ماں کی بہت خدمت کرنے والے تھے۔ لکھا ہے ان کے بارے میں کہ والدہ محترمہ نے ان سے پانی کا سوال کیا، مطالبہ کیا، تو یہ پانی لینے گئے۔ تو پانی جب لے کر آئے تو والدہ کیونکہ رات کو نیند میں تھی تو ان کی آنکھ لگ گئی، تو انہوں نے ماں کو اتنی تکلیف بھی دینے کی کوشش نہیں کی کہ ماں کو جگا دیں کہ ماں آپ نے مجھ سے پانی مانگا تھا تو یہ پانی لے لیجئے۔ فرمایا کہ تکلیف ہوگی اس جگانے سے میری ماں کو، کہ ماں کی نیند کھلے گی، تکلیف ہوگی، رات گزار دی اور اپنی ماں کو جگایا نہیں۔ یہ ماں کی خدمت کرنے والے تھے، اویس قرنی تابعین میں سے۔ یہ کیوں ملا یہ رتبہ؟ یہ رتبہ ملا ہے اپنی ماں کی خدمت کرنے سے۔ شریعت نے، دین حق نے ماں باپ کو لیے یہ حکم لگایا ہے کہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو، اگرچہ وہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے تب بھی، کیونکہ دور نبوت میں ایسا ہوتا تھا کہ بھئی اولاد ایمان لے آئی لیکن ماں باپ ابھی ایمان نہیں لائے، تو ان کے لیے بھی یہ حکم تھا کہ ماں باپ کا ادب کرو، ماں باپ کے احترام کرو، ان کا حق ادا کرو۔ تو اس بات کو مذہب سے نہ تولا جائے، ایک اوورال ایک یونیورسل بات کی جائے تو ہر درہم، ہر ریلیجن، ہر مذہب کی تعلیم یہی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی قدر کریں، اپنے ماں باپ کو رسپیکٹ دیں، ان کا ادب احترام کریں۔ انہوں نے بچپن میں ہمارے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، انہوں نے ہمارے لیے بہت محنت کری ہے۔ آج جب انہیں ہماری ضرورت ہے، ساری عمر ماں باپ اولاد پر خرچ کرتے ہیں، ساری عمر۔ پھر اولاد بڑی ہو گئی، اب جب اولاد کا وقت آیا کہ اب ماں باپ پہ خرچ کرے تو بھائیوں میں مشورہ ہوتا ہے، اب فیملی میں مشورہ ہوتا ہے، بھائی تم کتنے دو گے، تم کتنے دو گے۔ باپ نے ساری عمر اپنی اولاد پہ خرچ کیا، ماں نے ساری عمر اپنی اولاد کو محبت کی، اب جب ان کو ضرورت ہے ہمارے بدلے کی تو اب ہم مشورہ کر رہے ہیں بھائی کون کتنا خرچ کرے گا، دیکھ رہے ہیں شاید دوسرا بھائی کر لے، شاید دوسرا بھائی کر لے۔ کہ باپ کی بیماری پر جو پیسے لگ رہے ہیں، باپ کی بیماریوں میں اکثر جو بڑھاپے کا خرچ ہے ماں باپ کے لیے وہ دواؤں کا ہے، ڈاکٹرز کا ہے، زیادہ تر ہم لوگ سب اس بات سے واقف ہیں، تو اس خرچ کو ہلکا نہ جانیں۔ ایک بڑا اچھا واقعہ میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا، میں سناتا چلوں آپ کو۔ جو واقعہ ہمارے فضائل صدقات کتاب میں موجود ہے، حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کے اس کے راوی ہیں، انہوں نے نقل کیا ہے کہ ایک شخص کے 4 بیٹے تھے، 4 بیٹوں میں سے جو ایک بیٹا تھا وہ بہت دین کو سمجھنے والا اور اللہ تعالیٰ کو سمجھنے والا، ماں باپ کے حق کو سمجھنے والا تھا۔ اب چونکہ باپ بیماری تک پہنچ گئے اور کافی بیمار ہو گئے تو اس نے اپنے تینوں بھائیوں کو اپنے گھر بلایا اور تینوں بھائیوں سے یہ کہا، دیکھو بھائی میں چاہتا ہوں کہ اب باپ چونکہ بیمار ہو گئے، معذوری آ گئی، تو میں باپ کو اپنے ساتھ اپنے گھر پہ رکھنا چاہتا ہوں، لیکن ایک میری کنڈیشن، ایک شرط میری یہ ہے کہ باپ کی جو جائیداد ہے، جو پراپرٹی ہے، اس میں سے میرا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور وہ تینوں بھائی بڑے خوش ہو گئے، بھائی یہ تو بڑی اچھی ڈیل ہے کہ خدمت بھی تم کرو گے، خرچ بھی دوا دارو پہ تم کرو گے اور ریٹرن میں کوئی باپ کی پراپرٹی میں سے حصہ نہیں لوگے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ کیا بات کہ بھائی میں اس کا بدلہ اللہ سے لینا چاہتا ہوں، میں اس کا بدلہ اپنے اللہ سے لوں گا، پراپرٹی سے نہیں لوں گا، میں پیسوں سے نہیں لوں گا، میں اس کا بدلہ اللہ سے لوں گا۔ وہ راضی ہو گئے، چلو بھائی ٹھیک ہے، تمہاری مرضی ہے تو تم کرو۔ لہٰذا وہ باپ کو اپنے گھر لے آئے، وہ چوتھا بیٹا، اور باپ کی خوب خدمت کی، خوب پیسہ خرچ کیا باپ کی دوا میں، دارو میں، اور خوب جتنا ہو سکتا تھا حکیموں کے پیسوں میں خوب خرچ کیا۔ اتنا خرچ کیا کہ اپنا سارا مال لگا دیا، گھر کا سارا سامان لگا دیا، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ بس زندگی نہیں تھی، باپ دنیا سے پردہ فرما گئے اور باپ کا انتقال ہو گیا۔
شرط کے موافق انہوں نے جو کہ شرط کنڈیشن رکھی تھی کہ بھئی میں تو جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں لوں گا باپ کے انتقال کے بعد، تو اپنی شرط کے موافق انہوں نے کچھ حصہ نہیں لیا، اور جو کچھ جن کے پاس پراپرٹی تھی، جو پیسے تھے، وہ سب باپ کی دوا پہ لگا دیے، باپ کے علاج میں لگا دیے۔ اب پریشانی ہونے لگی، بچے بھی بھوکے، گھر میں بھی بھوکے، تو اللہ سے دعا کی، اللہ میرے گھر میں فاقہ ہے۔ تو جب دعا کی تو خواب میں کوئی ایک رات خواب نظر آیا، لکھا ہے واقعے کے اندر، تو خواب میں کوئی ان سے کہہ رہا ہے کہ بھائی فلاں جگہ چلے جائیے، فلاں جگہ آپ کو 100 اشرفیاں ملیں گی گولڈ کی، وہ لے لیجئے۔ تو خواب ہی میں انہوں نے سوال کیا برکت ہوگی کیا ان پیسوں میں؟ جواب ملا برکت تو نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے اپنا وہاں سے پیسوں کا لانا، وہاں سے اشرفیوں کا نکالنا اپنا انہوں نے کینسل کر دیا، اور سوچا کہ اگر برکت نہیں ہے تو میرے کس کام کے، اور ڈراپ کر دیا آئیڈیا۔ پھر کیونکہ فاقہ تھا، پریشانی تھی، پھر دعا کری اللہ سے، اللہ میرے لیے کوئی راستہ۔ پھر رات کو خواب نظر آیا کہ کوئی شخص بتا رہا ہے اچھا فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں 100 نہیں صرف 10 اشرفیاں ہیں، اور وہ 10 اشرفیاں لے لو۔ انہوں نے خواب میں وہی سوال کیا برکت کا، جواب ملا کہ نہیں برکت نہیں ہے ان میں۔ تو انہوں نے پھر صبر کیا اور ڈراپ کر دیا کہ کس کام کی میرے لیے 10 اشرفیاں جب برکت نہیں ہے۔ تو پھر اللہ سے دعا کی، اللہ فاقہ ہے، پریشانی ہے، میری مدد کر۔ تو تیسری رات پھر خواب دیکھا، خواب میں کوئی شخص بتا رہا ہے کہ صرف 1 اشرفی فلاں جگہ لگی ہوئی ہے، اسے لے لو۔ انہوں نے وہی سوال کیا خواب میں ہی، برکت کہ ہاں اس میں برکت ہوگی۔ اب یہ جا کر صبح کو جو جگہ بتائی گئی تھی اس کی تصدیق کی، وہاں پہنچے اور وہاں سے یہ اشرفی نکال لی۔ اب کیونکہ فاقہ تھا، گھر میں کھانے کو بھی نہیں تھا، سب باپ کے اوپر خرچ کر دیا دوا میں، علاج میں۔ تو اس 1 اشرفی سے بازار گئے اور 2 مچھلیاں خریدی، فش 2 تو سوچا کہ بھئی کچھ کھانے کے کام آئے گا، کچھ کھانا بنا لیں گے۔ تو جب گھر جا کر لکھا ہے راوی نے، جب انہوں نے مچھلی کو ذبح کیا، مچھلی کو کھولا پکانے کے لیے تاکہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پکایا جائے، تو اس ہر ایک مچھلی میں سے 2 قیمتی ایسے ہیرے نکلے جو کسی نے اس وقت میں دیکھے نہیں تھے۔ 2 مچھلیاں 2 ہیرے۔ اب ان کو بھی اندازہ ہو گیا ایسا چمکدار پتھر، ایسا چمکدار ہیرا تو میں نے آج تک دیکھا نہیں کبھی۔ تو لہٰذا 1 ہیرا رکھ کر وہ 1 ہیرا بازار میں گئے کہ اس کو بیچ کر کچھ اپنے جو فاقہ ہے، کچھ تنگی آ گئی، اس کو دور کروں گا انشاءاللہ۔ جب وہ ہیرا لے کر جوہری کی دکان پر پہنچے، سونار کے پاس پہنچے، تو اس نے دیکھ کر بڑی حیرت کری، بھئی یہ کہاں سے ملا؟ یہ تو بہت قیمتی ہیرا ہے، میں تو اس کی قیمت نہیں دے پاؤں گا۔ ایسے 1-2 لوگوں سے اور سوناروں سے مشورہ کیا تو سب نے، جوہری نے یہی کہا بھئی اس کی قیمت تو کوئی بھی نہیں دے پائے گا ہمارے پورے اس ہیرے کی منڈی میں۔ پھر کہاں سے ملے گی قیمت؟ کہ اس کی قیمت تو بادشاہ وقت دے سکتا ہے، آپ بادشاہ سے لو، وہ قیمت دے۔ تو دربار میں حاضری کی اجازت چاہی، پھر حاضری مل گئی، بادشاہ نے اپنے ایک جوہری کو بلایا، تو اس وقت کی جو قیمت لگائی گئی اس 1 ہیرے کی، لکھا ہے کتاب کے اندر 70 خچروں کے بوجھ کے بقدر، یعنی اس کا مطلب 70 خچر، 70 ڈنکیز جس پہ ہم ملوہ لاتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں، اتنے وزن کے ساتھ اس بادشاہ نے سونے سے خریدا اس 1 ہیرے کو۔ اندازہ لگائیے آپ، یہ پیسوں سے نہیں، سونے سے خریدا، اور کتنا وزن؟ جتنا کہ وزن 70 خچر اٹھائیں گے، تو اندازہ لگائیے کتنے کلو بیٹھ گئے۔ پھر واقعہ آگے بڑھتا ہے کہ کچھ وقت گزرا اور ایک اور بادشاہ کی محفل میں کوئی جوہری بہت قیمتی آیا، اور بادشاہ کے ہاتھ میں جب انگوٹھی دیکھی، وہ قیمتی ہیرا دیکھا، تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت کو سلام پیش کیا اور کہ گستاخی معاف، ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا بھئی بولو، کیا بات کہنا چاہتے ہو؟ کہ بادشاہ سلامت، یہ جو آپ نے ہیرا پہنا ہے یہ ہمیشہ اس کا ایک جوڑا ہوتا ہے، یہ ڈبل ہوتا ہے، ڈبل۔ تو آپ کے پاس اس کا جوڑا موجود ہے کیا؟ میں نے کہا نہیں بھائی میرے پاس تو نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے کہا دیکھو جس سے آپ نے یہ ہیرا خریدا تھا آپ اس سے بات کریے، اس کے پاس ہو سکتا ہے۔ بادشاہ سلامت نے دوبارہ اس شخص کو جس نے اپنے باپ کی خدمت کی تھی اور سارا پیسہ اپنے باپ کی علاج میں لگا دیا تھا، بلوایا۔ وہ حاضر ہو گئے۔ حاضر ہونے کے بعد کہا بادشاہ سلامت نے کہ بھئی کیا تمہارے پاس اس ہیرے جیسا ایک اور اس کا جوڑا موجود ہے کیا؟
تو شخص نے کہا جی ہاں میرے پاس موجود ہے. کہ اچھا کہ کیا تم اس کو بیچنا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے پوچھا. انہوں نے جواب دیا بھائی میں تو نہیں بیچنا چاہتا, مجھے ضرورت نہیں. بادشاہ نے کہا میں خریدنا چاہتا ہوں, مجھے ضرورت ہے. تو اس شخص نے کہا بھائی دیکھیے جب مجھے ضرورت تھی, آپ خریدنا چاہتے تو قیمت آپ نے لگائی, اب آپ کو ضرورت ہے, میں بیچنا نہیں چاہتا تو قیمت میں طے کروں گا. بادشاہ نے کہا بھائی ٹھیک ہے تمہیں اختیار ہے, بولو کیا قیمت مانگتے ہو. تو اس نے کہا بھائی پہلے آپ نے 70 خچر کے بقدر سونا کے بوجھ کے برابر لیا تھا, اب ڈبل میں 140 خچر کے بوجھ کے بقدر سونے کو میں بیچوں گا. بادشاہ پر اللہ کی مہر تھی, اس نے کہا کوئی بات نہیں ہم اسے خریدیں گے. یہ کیسے مل گیا؟ اس ایک اشرفی کی برکت سے نہیں, بلکہ وہ باپ کی خدمت سے, جو باپ کی خدمت کی تھی, جو باپ کی خدمت اللہ کے لیے کی تھی, جو باپ کے اوپر اپنا مال خرچ کیا تھا, جو باپ کی بیماری میں اپنے پیسے خرچ کیے تھے. آج اولاد ٹینشن میں آ جاتی ہے, ذرا سا کوئی الٹرا ساؤنڈ, کوئی MRI آ جائے ماں باپ کے لیے, اولاد اپنے خرچے گنوانے شروع کر دیتے. دیکھیے کتنا اللہ نے دیا, باپ کی خدمت پہ ملا, کتنا اللہ نے دیا. اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں سمجھا دے یہ کیا دولت اللہ نے ہمیں دی ہے. جن کو ماں باپ کی دعا لگ جاتی ہے, واللہ جن کو ماں باپ کی دعا لگ جاتی ہے ان کی دنیا بھی بن جاتی ہے, ان کی آخرت بھی بن جاتی ہے. دیکھیے دو چیزیں سمجھنی پڑیں گی. ایک ہوتا ہے دعا کا کرانا, بھئی ہم لوگ کہتے ہیں بھئی دعا کی گزارش ہے, بزرگوں سے کہتے ہیں, لوگوں سے کہتے ہیں بھئی ہمارے لیے دعا فرمائیں. ایک ہوتا ہے دعا کا کرانا اور ایک ہوتا ہے دعا کا لینا. اس میں بہت فرق ہے. وہ دعا کا کرانا زبان کی دعا ہے, دعا کا دینا وہ دل کی دعا ہے. اور جو یہ دل کی دعا جس ماں باپ کی اولاد کو لگ جائے, اس کے وارے نہیں آ رہے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں. کیونکہ ماں باپ کی دعا دل سے جب نکلے گی جب واقعی ہم ماں باپ کا حق ادا, حالانکہ کر نہیں سکتے, لیکن ماں باپ کی خدمت کریں. یہ کیا ظلم ہے. پورے ہندوستان کی بات نہیں کر رہا, ہندوستان کے باہر بھی اکثر ماں باپ جو بڑی عمر کے ہیں سب کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا جاتا ہے. ہم نے اپنے سرمایہ کو, ہم نے اپنی دولت کو کہاں بھیج دیا. اللہ ہمیں یہ بات سمجھا دے. دیکھو ماں باپ کی میں نے ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی کہ کتنی اللہ نے درجے رکھے ہیں, کہ اف کا بھی حکم نہیں ہے, ماں باپ کی کیا قدر و قیمت ہے. تو اب آخر کے اندر چند باتیں اور کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اگر ماں باپ کی قدر نہیں کی تو کیا ہے. ایک صحابی ہیں حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ, کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے اور میں ایسے نہیں, آپ لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. علقمہ رضی اللہ عنہ صحابی کا وہ درجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خود قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل وعد اللہ الحسنہ, کہ سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ, رضی اللہ عنہ ورضوا, ہم ان سے راضی, یہ ہم سے راضی, ہم ان سے راضی. صحابی اللہ کے نبی نے فرمایا ایک کا بھی اتباع کر لوگے راہ راست پر ستاروں کے مانند. صحابی کیا درجہ. حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ نزا کی حالت میں تھے, دنیا سے جانے کا وقت تھا, تو ان کی اہلیہ اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئیں اور سلام کیا. اللہ کے نبی کو اطلاع دی کہ اللہ کے نبی علقمہ کا نزا کی حالت میں ہے, موت کی قریب ہے, لیکن زبان سے کلمہ ادا نہیں کر پا رہے, زبان سے کلمہ نہیں پڑھ پا رہے. اللہ کے نبی کو بڑی فکر ہوئی, اللہ کے نبی دوڑے, اور جب علقمہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو دیکھتے ہی پہچان لیا کس عمل کی وجہ سے کلمہ نہیں آ رہا. تو فوراً ان کی اہلیہ سے معلوم کیا کہ ماں باپ زندہ ہیں. انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صرف ماں زندہ ہے. کہ اچھا ماں کو بلوائیے. ان کی والدہ کو بلوایا گیا, پیغام بھیجا کہ اللہ کے نبی حضرت علقمہ کے گھر پر موجود ہیں, تشریف لائیے. وہ فوراً اللہ کے نبی کا نام سن کر آ گئی, سلام کیا. اللہ کے نبی مجھے آپ نے یاد کیا, میرے ماں باپ آپ پہ قربان, کیا میرے لیے کیا حکم ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا حضرت علقمہ کے بارے میں ان کی ماں سے کہ علقمہ کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے, علقمہ کے بارے میں بتاؤ. کہ علقمہ بہت دیندار ہیں, نماز پڑھنے والے ہیں, تہجد پڑھنے والے ہیں, اور روزہ رکھنے والے ہیں, اور خوب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں. کہ اللہ کے نبی نے کہا نہیں, میں تو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ تم سے کیا برتاؤ ہے, تم یہ بتاؤ. کہ اللہ کے نبی
مجھ سے یہ برتاؤ ہے کہ جب مجھ سے بات کرتے ہیں تو میرا بات کرنے سے میرا دل دکھتا ہے، مجھ سے اس انداز میں بات کرتے ہیں، مجھ سے اس طرح بات کرتے ہیں کہ میرا دل دکھنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا علقمہ کی ماں علقمہ کو معاف کر کہ اللہ کے نبی میں معذرت چاہتی ہوں، آپ کی بات کو موڑ رہی ہوں، لیکن میرا بڑا دل دکھا ہوا ہے ان کی باتوں کے، جس طرح یہ مجھ سے بات کرتے ہیں، جس طرح مجھ سے یہ میرا دل دکھایا ہے، میرا معاف کرنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا بھائی ٹھیک ہے تم معاف نہیں کرتی، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کیونکہ ساتھ تھے تو ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ بلال جنگل جاؤ اور کچھ لکڑیاں اکٹھی کر کے علقمہ کو جلا دو۔ اب ماں تو پھر ماں ہوتی ہے اپنی اولاد کی محبت میں۔ پوچھا اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی علقمہ کو ایسے آپ جلا دیں گے زندہ؟ ہاں، ارشاد فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ اگر میں نہیں جلاؤں گا کل جہنم جلائے گی، تو میں جلا دوں؟ کہ نہیں اللہ کے نبی آپ مت جلائیے، میں علقمہ کو معاف کرتی ہوں، میں علقمہ کو معاف کرتی ہوں۔ ادھر انہوں نے کہا میں علقمہ کو معاف کرتی ہوں، ادھر علقمہ رضی اللہ عنہ کے منہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی زبان پر کلمہ جاری ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور کہہ کر روح بدن سے جدا ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے جنازے کی نماز پڑھائی اور سارے صحابہ کو اکٹھا کر لیا اور علل اعلان فرمایا دیکھو سن لو دھیان سے، اور میری گزارش ہے جو مجھے سن رہے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں وہ بھی سن لیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا حضرت علقمہ کے جنازے پر؟ اللہ کے نبی حضرت مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، خلاصہ ہے کہ دیکھو سن لو، جس نے ماں باپ کو دکھایا، جس نے ماں باپ کا دل دکھایا، جس نے ماں باپ کو تکلیف دی، اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں، اس کا کوئی حج کوئی عمرہ قبول نہیں، اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں۔ آگے فرمایا کہ اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین اور آسمان کی لعنت۔ تو اس لیے بہت سخت وعید ہے۔ آخری میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، دیکھیے بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ماں باپ کی خدمت پر اجر ہے، جس طرح ماں باپ کی خدمت پر ہم اندازہ نہیں لگا سکتے بدلے ہیں، ایسے ہی ماں باپ کے دل دکھانے پر، ان کی نافرمانی پر، ان کو برا بھلا کہنے پر وعیدیں بھی ہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ یہ ماں باپ دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے، ان کی قدر کی جائے اور ان کا بہت اکرام، بہت احترام کیا جائے۔ ان سے دعائیں، میں پھر بتا دوں، دعائیں لی جائیں، کرائی نہ جائیں، کہ ایسی خدمت کریں اپنے ماں باپ کی کہ ان کا دل ہمارے لیے دعا کرے۔ ان کی دل کی دعا جس اولاد کو لگ جائے گی، ان کی دل کی دی ہوئی دعا جس اولاد کو لگ جائے گی، وہ دنیا میں بھی مزے سے رہیں گے اور آخرت میں بھی مزے سے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے جو ہمارے ماں باپ جن کے حیات ہیں ان کی قدر کر لیں، ان کا ادب کر لیں، ان کی خوب خدمت کر لیں، خوب خرچ کرنا پڑے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دیں، اللہ اپنے خزانوں سے دے گا۔ ان کے مہنگے علاج میں، ان کے ہسپتال میں، ان کی دواؤں پہ، ان کے کھانے پر خرچ کر دیں، اللہ اپنے خزانوں سے دے گا آپ کو انشاءاللہ۔ جن کے چلے گئے ہیں بھائی ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اللہ سے مانگیں اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، اور خوب ان سے ہر نماز میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھیں اور زیارت کریں قبر کی۔